السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل: والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عزیز دوستو اور ساتھیو، جیسے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے جو دروس چل رہے ہیں وہ توحید کے موضوع پر چل رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ 37واں درس ہے توحید پر. پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 70,000 ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000 کا وعدہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے ہم یہی پڑھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے یعنی بنی اسرائیل، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی امت ہوگی جو جنت میں داخل ہوگی. اسی طریقے سے ہم یہی پڑھے تھے کہ جو لوگ جو 70,000 جو لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے ہیں، ان کے 4 صفات ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے. پہلی صفت یہ کہ وہ لوگ کسی سے رقیہ نہیں کروا لیتے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ داغ نہیں لگوا لیتے ہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بدفعلی نہیں لیتے. اور چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. اسی طریقے سے پڑھے تھے کہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں ہی بشارت مل گئی تھی کہ وہ 70,000 لوگوں میں شامل ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب انہوں نے نیک عمل دیکھا تو اس پر پہل کی، اس میں مسابقت لے گئے، سبقت لے گئے، اسی لیے ان کو دنیا میں ہی بشارت مل گئی کہ وہ جنتی ہیں. اسی طریقے سے ہم پڑھے تھے کہ علم حاصل کرنا، چاہے وہ گناہوں کا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. صرف نیکیوں کا ہی علم حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ گناہوں سے بچنے کے لیے اس کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور ان گناہوں سے ڈرنا بھی ضروری ہے. اور اسی طریقے سے پڑھے تھے کہ شرک سے بھی ڈرنا چاہیے، اور جو شرک سے نہیں ڈرتا ہے وہ شخص منافق ہوتا ہے، یا پھر گناہوں سے جو نہیں ڈرتا ہے. جو شخص نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وہ ہے مومن. اور جو شخص گناہوں پر گناہیں کرتے جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، وہ شخص ہوتا ہے منافق. اور اسی طریقے سے پڑھتے ہیں کہ حسن البصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مومن کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک احسان ہوتا ہے اور دوسرا اللہ سے ڈر ہوتا ہے. اور منافق کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک برائی ہوتی ہے اور دوسری چیز وہ امن و امان میں ہوتا ہے، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو عذاب دیں گے، اس سے نہیں ڈرتا. اسی طریقے سے آخری چیز ہم یہ پڑھے تھے کہ صحیح بخاری میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کے بارے میں پوچھتا تھا. کس وجہ سے؟ یہ ڈر سے کہ کہیں میں اس گناہ میں پڑا ہوا تو نہیں ہوں. تو یہ حدیث پر ہم پچھلے درسوں ختم کیے تھے. اسی حدیث کو میں ایک بار پڑھ کر کے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث دلیل ہے کہ ہم کو گناہوں سے ڈرنا چاہیے، اور اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے جب، تو وہ بھلائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو گناہوں کے بارے میں پوچھے کہ کیا یہ گناہ ہے، کیا یہ گناہ ہے، کیا یہ گناہ ہے. لیکن میں ایک واحد ایسا شخص تھا، اکثر واحد کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پوچھتے بھی تھے صحابہ کرام، لیکن زیادہ تر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ زیادہ پوچھتے تھے. دوسرے صحابہ بھی پوچھتے تھے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ پوچھتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں. اور اس میں سب سے بڑا گناہ جو دیکھا جاتا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں وہ تھا شرک. شرک سے کس لیے ڈرنا چاہیے؟
اور شرک کی کیا حقیقت ہے، شرک سے ڈرنے کی کیا وجہ ہے، اور شرک سے ڈرنے میں ہم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں، ان کے کیا واقعات آتے ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شرک سے ڈرنا اس لیے ہے کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے جو بغیر کسی احساس کے اور بغیر کسی معلوم کیے بغیر تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ایمان کو فاسد کر دیتا ہے، بغیر کسی آہٹ کے یا بغیر کسی کو معلوم کیے بغیر ایمان، جب شرک ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اور ایمان کو فاسد کر دیتا ہے، اعمال کو برباد کر دیتا ہے، معلوم بھی نہیں چلتا کہ میرے اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ اور اس کی دلیل کہ شرک ایک ایسی چیز ہے جو بغیر کسی آہٹ کے ایمان میں گھس جاتی ہے اور معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ہے امام بخاری رحمہ اللہ ادب المفرد میں ایک حدیث لاتے ہیں، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث ادب المفرد میں لاتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ تم میں شرک چونٹی کی جو آہٹ ہے اس سے بھی اس کی آواز خفیف ہے، چونٹی کی جو چلنے کی آہٹ ہوتی ہے وہ کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ شرک جو ہے تم میں، شرک جو گناہ ہے وہ ایسا ہے کہ جو چونٹی چلتی ہے، جب اس کے چلنے کی آواز جب نہیں آتی، اسی طریقے سے شرک تم میں ہے، یعنی شرک تم میں اسی طریقے سے داخل ہو جاتا ہے بغیر کسی آہٹ کے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پیش کرتے ہیں کہ یہ دعا کرنے کی وجہ سے، یہ دعا کرنے کے بعد تم شرک سے محفوظ رہو گے۔ لیکن یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ شرک کی کیا حقیقت ہے، شرک کتنی باریک چیز ہے۔ مثال کے طور پہ ہم مثال لے کر کے سمجھتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر چونٹی داخل ہو جائے کمرے میں، چونٹی اگر داخل ہو جائے تو کیا ہم میں سے کسی کو بھی احساس ہوگا کہ چونٹی داخل ہوئی ہے؟ دروازہ تو دور ہے، ابھی ہمارے بازو بھی اگر چل رہی ہے تو ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے، ہمارے اوپر بھی چل رہی ہے تو ہم احساس نہیں ہوتا ہے، ہمارے اگر اوپر بھی چل رہی ہے تو ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے چونٹی کے چلنے کا۔ اسی طریقے سے شرک، جب آپ شرک سے نہیں ڈرتے، جب کوئی شخص شرک سے نہیں ڈرتا، اس سے خائف نہیں رہتا، اس سے بچنے کی تدابیر نہیں کرتا، تو شرک اسی طریقے سے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شرک اس کے اندر آ چکا ہے، اس کے اعمال برباد ہو چکے ہیں، اس کا ایمان ضائع ہو چکا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ بڑا گنہگار ہو چکا ہے، جہنمی ہو چکا ہے، بلکہ جہنمی ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے شرک، اور اسی وجہ سے شرک اتنی باریک چیز ہونے کی وجہ سے ہی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ڈرائے ہیں، اپنی امت کو، کہ شرک سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ دلیل ہے کہ شرک سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ چونٹی کی چلنے سے بھی جو کم آہٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے تم میں شرک ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمت اور شفقت اور ان کی نرمی دیکھیں آپ، جو آنے والے لوگ ہیں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آنے والی نسل ہے امت محمدیہ کی، ان کے ساتھ نرمی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں آگے فرماتے ہیں الا ادلکم علی شیء، کیا میں تم کو اس دعا پر دلالت نہ کروں، ایسی دعا پر دلالت نہ کروں، اذا قلتموہ، اگر تم اس دعا کو پڑھو گے اذهب اللہ عنکم قلیل الشرک وکثرتہ، اگر تم اس دعا کو پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو چھوٹے شرک اور بڑے شرک دونوں سے بچا کر کے رکھیں گے۔ اور یہ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت امت محمدیہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت محمدیہ کے ساتھ، کہ کوئی بھی شخص اس میں سے جہنم میں نہ جائے ہمیشہ کے لیے شرک کر کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بتلاتے ہیں، اور یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ ادب المفرد ان کی جو کتاب ہے اس میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ اور دعا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے جب ان کے سامنے یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم کو آپ اس دعا پر دلالت کریں، ہم تو بچنا چاہتے ہیں اس گناہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ دعا کریں، اور دعا کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک ما لا اعلم۔
یہ ہے دعا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ دعا پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو چھوٹے اور بڑے شرک سے بچا کر کے رکھیں گے۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ بے شک میں آپ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شرک کروں، یعنی میں شرک سے بچنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شرک کروں، اسی لیے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس سے بچنے کے لیے۔ وانا اعلم، اور میں اس چیز کو جانتے ہوئے، یعنی میں شرک کر رہا ہوں اس چیز کو جانتے ہوئے بھی میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ میں شرک سے بچا رہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور اس چیز سے بھی میں آپ کی مغفرت چاہتا ہوں، آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو میں چیز نہیں جانتا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اگر جانتے بوجھتے بھی شرک کیا ہوں یا انجانے میں مجھ سے شرک ہو چکا ہے، انجانے میں بھی اگر مجھ سے شرک ہو چکا ہے تو میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور یہ دعا پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیشہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوٹے اور بڑے شرک دونوں سے بچا کے رکھے گا۔ چھوٹا شرک کیا ہے؟ شرک اکبر اور شرک اصغر، اس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شرک سے، اور یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم کو یہاں پر یہ معلوم ہونا ہے کہ میں دو آپ کو ایسے شخصیت کی مثالیں دوں گا، ایسے لوگوں کی مثالیں دوں گا جو اس دنیا میں اس جیسے لوگ نہ اس دنیا میں آئے ہیں اور نہ ہی آئیں گے۔ دو لوگوں کی مثال دیتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے شرک کو ڈرتے تھے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیسا آدمی اس دنیا میں ابھی تک نہ پیدا کیا اور نہ پیدا کرے گا۔ دو لوگ ویسے ہیں۔ پہلی جو شخصیت جس کے بارے میں میں کہوں گا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے شرک سے ڈرتے تھے۔ یعنی یہ بات ہمارے عقل میں سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی ہم معقول نہیں ہے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب رسول ہوتے ہوئے کیا وہ بھی اس دنیا میں شرک سے ڈرتے تھے، جبکہ نہ ہم یہ وہم بھی کر سکتے کہ وہ شرک کر سکتے ہیں، یہ وہم بھی ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ذہن میں گمان بھی نہیں آ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا ہوگا، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن پھر بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے شرک سے؟ اور دوسری جس شخص کی میں مثال دوں گا، جس نبی کی، جس رسول کی، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مرتبہ دیا تھا اور وہ کس طریقے سے ڈرتے تھے، وہ ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کفر سے، شرک سے پناہ مانگتے تھے اللہ کی، اور اس کی دلیل آتی ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث آتی ہے جس میں صحیح حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صبح و شام اللہ سے دعا کرتے رہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اور یہ بھی دعا شرک سے بچنے کے لیے ہے، اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کفر سے، آپ کی پناہ میں آتا ہوں کفر کرنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر ومن الفقر، اور فقر سے، فقر سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اور جو قبر کا عذاب ہے اس سے بھی میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں ہم کو دلیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کفر سے، شرک سے پناہ مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کفر کرنے سے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ شرک سے وہ بچے رہیں، شرک سے وہ بچے رہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا حسن المسلم میں اور جو دعاؤں کی کتابیں ہیں اس میں موجود ہے۔ اور یہ دعا کا مطلب ہے اے دلوں کو پھیرنے والے۔ جب یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا صحابہ کرام کے سامنے اس دعا کو ذکر کیے تو صحابہ کرام سوال کرنے لگے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو بھی پھیرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر دل، دنیا میں کوئی ایسا دل نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مٹھی میں نہیں ہے اور دو انگلی کے درمیان میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جہاں چاہے موڑ دیتے ہیں، چاہے اس کو ہدایت دے یا گمراہ کرے۔ لیکن یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہے، یہ دعا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کفر سے، شرک سے اور شرک کے جو اقسام ہیں اس سے بچا کر کے رکھیں گے۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک سے ڈرتے تھے، شرک سے اللہ کی پناہ میں، شرک کرنے سے اللہ کی پناہ میں آتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ان دعاؤں پر عمل کریں۔ دعا بتلانے کا مقصد یہاں پر صرف آپ کو حدیث بتلا کر کے یہ بتلانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے تھے، یہ بتلانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان دعاؤں کو ہم ہماری زندگی میں لانا ہے۔ مجھے یاد کرنا ہے، آپ کو یاد کرنا ہے، ہم سب کو یاد کرنا ہے
اس دعا کو، تاکہ ہم بھی اس شرک سے، کیونکہ میں پہلے بتلا دیا ہوں کہ شرک ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو دستک دیے بغیر، کسی کو آہٹ دیے بغیر ایمان کو فاسد کر دیتی ہے۔ یا مقلب، اور دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ مجھے آپ کے دین پر ثابت قدم رکھیے، میرے دل کو آپ اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے۔ اور کئی دعائیں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے شرک سے بچنے کے لیے، یہ دعا پڑھتے تھے، لیکن بتلانے کا مقصد ہے ہم کو ان دعاؤں کو یاد کر کے ہم کو بھی یہ دعائیں پڑھنا ہے۔ اب ہم مثال لیں گے، جب ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دو مثال لے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاؤں کے ذریعے سے شرک سے پناہ مانگتے تھے اللہ کی۔ اب ہم دیکھیں گے دوسری جو شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا تھا، دوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابراہیم علیہ السلام کو صرف دونوں کو ہی دوست بنایا ہے۔ یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتخذنی اللہ قلیلا، اور یہ دوست بنانے کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہونا ایک الگ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا دوست ہوں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم یہ سب یہ دعویٰ کرتے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم سب یہ دعویٰ کرتے کہ ہم کو دین سے محبت ہے، کرتے یا نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرنا یہ بالکل دوسری بات ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے ان دونوں میں۔ میں آپ سے محبت کروں اور آپ مجھ سے کریں، یہ دونوں میں فرق ہے۔ میں جس سے بھی چاہے کر سکتا ہوں، لیکن وہ شخص ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کرے۔ لیکن جب وہ شخص مثال کے طور پہ کوئی بڑا آدمی ہے، ایک کوئی بادشاہ ہے، اس کو میں چاہتا ہوں آبویسلی، کیونکہ بھائی اس کے پاس ہر چیز ہے، وہ میرے کام کرتا ہے، میں اس سے محبت کر، لیکن بادشاہ مجھ سے محبت کرنا، بادشاہ مجھ کو یاد کرنا، بادشاہ مجھ کو بلانا، بادشاہ مجھ کو دوست بنانا، یہ بڑی بات ہوگی، یہ دوسری اور بڑی بات ہوگی۔ یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ بھی کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتخذنی اللہ قلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوست بنایا ہے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ میرے دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے کہ وہ شرک سے ڈریں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول اور نبی دونوں بنا کر کے بھیجا اس دنیا میں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ بھی شرک سے ڈر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے ڈر رہے ہیں۔ اور اس بارے میں ایک آیت آتی ہے قرآن کریم میں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور اس کے یہ دعا کرنے کے آپ کو فائدے بتلاتا ہوں کہ کتنے ابراہیم علیہ السلام کو ملے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، اور بتوں کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ شرک ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ وَجْنُبْنِي، کہ مجھے بچائیے اور میری اولاد کو بچائیے، کس سے؟ بتوں کی عبادت کرنے سے۔ یہ جب دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچی اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لی، تو سنیں آپ کیا ہوا، اس کے فائدے کیا ملے۔ دو بڑے فائدے جو میرے چھوٹے علم کے مطابق میں آپ کو کہتا ہوں، دو بڑے فائدے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں آپ کیا ملے کہ انہوں نے کیا کہا دعا میں، وَجْنُبْنِي، کہ مجھے بچائیے، اور کس کو؟ وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے ان کی تمام اولاد کو انبیاء میں شامل کر دیا۔ یہ ان کو پھل ملا اس دعا کا۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے پورے کے پورے انبیاء میں ہیں، پورے کے پورے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ جتنے بھی آئے ہیں یہ پورے کے پورے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بنا دیا۔ یعنی کیا مطلب کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب بنا لیا کہ اب یہ شرک نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک حدیث آتی ہے کہ انبیاء و رسول کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء و رسول جتنے آئے ہیں انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہے۔ تو اس دعا کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو پھل ملا ہے، اور فائدہ یہ ملا کہ ان کی اولاد کو اللہ تبارک، ان کی جو ذریت تھی، ان کی اولاد تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا دیا، انبیاء میں شامل کر دیا، انبیاء میں شامل کر دیا، سب سے بڑا رتبہ دے دیا۔ ایک فائدہ سب سے بڑا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی اچھی لگی، یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں شامل کر دیا اور قیامت تک اس کو لوگ پڑھتے رہیں گے۔ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پسند کیا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب جو قرآن ہے اس میں شامل کر دیا اس کو، اور اس دعا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اور اس سے ہم کو سبق دیے کہ تم بھی شرک جیسی چیز سے پناہ مانگو اللہ کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ آگے آیت آتی ہے رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، کہ اے اللہ یہ جو بت ہیں، یہ جو بت جو بنا کر کے لوگ رکھے ہیں، انہوں نے آپ کی بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، آپ کے راستے سے ہٹا دیا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اور میری ذریت کو آپ شرک جیسے گناہ سے محفوظ رکھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوست بنانے کے باوجود بھی وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچائیے، تو اب ہم سے سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ میں اور ہم لوگ کتنے حقدار ہیں کہ شرک سے ڈرنا چاہیے؟ ہم کو کتنا شرک سے ڈرنا چاہیے؟ ہم کو کتنا گناہوں سے ڈرنا چاہیے؟ ہم کو کتنا ان دعاؤں پر عمل کرنا چاہیے؟ اور یہ دعا جب ابراہیم علیہ السلام جب یہ دعا کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دعا کو قبول کیا اور اس کو پسند کیا، تو ہو سکتا تھا مثال دے رہا ہوں میں، ہو سکتا تھا کہ اس دعا کو شامل نہ کرے قرآن میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس قرآن کو جو بھی پڑھے، جو بھی سمجھے، وہ یہ دعا یاد کرے اور اپنی زندگی میں لائے، یہ دعا کو یاد کرے اور اپنی زندگی میں لائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن میں شامل کیا ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ تو بتلانے کا مقصد کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ شرک سے اللہ کی پناہ میں آتے تھے، اللہ سے پناہ میں آتے تھے شرک کی۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام دو بڑی شخصیتیں جب اس دنیا میں رہتے ہوئے شرک سے ڈر رہے تھے، تو اب ہم کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ آیات میں کہ کون سی آیت ہے جس میں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا ہے کہ تم شرک سے ڈرو، شرک جیسے گناہ سے تم ڈرو۔ تو یہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ جو بھی شخص شرک کرے گا اور اس حالت میں وہ مر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جو شخص بھی اور اس کے علاوہ جتنے گناہیں ہیں اگر وہ قیامت کے دن لے کر کے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت میں ہم کو توحید کا کیا سبق ملتا ہے۔ اس آیت میں یہ پڑھنے کے بعد، اس کا ترجمہ معلوم ہونے کے بعد سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا اس آیت میں وہ لوگ شامل ہیں جو شرک کیے، دنیا میں شرک کیے اور توبہ کیے بغیر مر گئے؟ تو کیا وہ لوگ مراد ہیں اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف نہیں کریں گے؟ کیا وہ لوگ مراد ہیں جو شرک کیے لیکن توبہ بھی کیے، دنیا میں مرنے سے پہلے وہ توبہ بھی کیے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کیے اور ان کے شرک کو معاف نہیں کیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں شرک کیا ہے اور توبہ کیے بغیر اور شرک کو چھوڑے بغیر اس دنیا سے چلے گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اور وہ لوگ ہیں اس آیت سے مراد، اور جو لوگ شرک کیے لیکن اس دنیا میں توبہ کر لیے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، شرک کو چھوڑ دیے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے دل سے معافی مانگی اور شرک کو چھوڑ دیا، ایک ہی دن وہ دنیا میں رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اس آیت میں علماء کرام کہتے ہیں کہ جو معتزلہ ہے اور جو خوارج ہیں، یہ خوارج اور معتزلہ یہ فرقے ہیں، فرقوں کا نام ہے جن کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں سنیں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کون؟ خوارج اور معتزلہ۔ خوارج کہتے ہیں کہ جو شرک کیا چاہے وہ توبہ کر بھی لے وہ کافر ہو گیا، خلاص اس کو توبہ ہے ہی نہیں،
کیا کہتے ہیں خوارج جو فرقہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ شرک جو کیا وہ تو اس کے لیے توبہ ہے ہی نہیں، وہ کافر ہو گیا. اور معتزلہ کہتے ہیں، اور یہ خوارج جو ہے نا صرف شرک کو نہیں بلکہ ہر گناہ، ہر جو کبیرہ گناہ ہے، جو کبیرہ گناہ ہے ہر گناہ کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی یہ کیا وہ کافر ہو گیا، اب اس کے توبہ ہے ہی نہیں. اور معتزلہ جو فرقہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی کبیرہ گناہ کر کے مر گیا اس کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھیں گے. وہ کبھی چاہے اس کے پاس توحید ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ سود لے رہا تھا اور اسی حالت میں وہ مر گیا توبہ کیے بغیر، توحید پرست تھا، تو وہ لوگ کہتے ہیں معتزلہ کہ یہ آدمی ہمیشہ جہنمی ہو گیا، خلاص اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں ڈالیں گے ہی نہیں، چاہے اس کے پاس توحید ہی کیوں نہ ہو. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. یہ عقیدے میں بگاڑ ہے. کیوں بگاڑ ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہ کو جو شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کریں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف کر دیں گے. تو وہ لوگ صرف آیت کا جو پہلا حصہ ہے اسے لیتے ہیں، کون؟ معتزلہ اور خوارج، اور جو دوسرا حصہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. سورہ غافر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے گناہوں کی کثرت کر دی ہے، یعنی گناہوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، وہ لوگ پوری زندگی گناہ کر چکے ہیں لیکن وہ اب توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جميعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقریباً لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جميعا کا مطلب ہوتا ہے پورے کے پورے، اس میں کوئی گناہ چھٹا ہوا نہیں ہے، اس میں شرک بھی آ چکا ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ اس میں شرک بھی آ چکا ہے، سب گناہ آ چکے ہیں. تو یہ دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو خوارج جو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے اور جو معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنمی ہے، یہ آیت ان کے لیے دلیل ہے. تو بتلانے کا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا شخص جو گناہ شرک کر کے دنیا سے گزر چکا ہے بغیر معافی کے، اس کو معافی نہیں ہے، لیکن جو شخص شرک کر کے چاہے کتنی بھی عمر ہو جائے اس کی، اگر وہ معافی مانگ لے، شرک کو چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے. ہم نے کئی بار یہ سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. شرک کو قرآن کی آیتوں سے، دلائل سے ہم نے یہ کئی وقت سنا ہے، پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کریں گے. لیکن کیا کوئی آیت ایسی ہے خاص طور پہ جو دلالت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دیں گے؟ اور یہ دلیل ہے ہمارے لیے خوارج اور معتزلہ کے، جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں خوارج اور معتزلہ کے سامنے. جو بھی آدمی ایسا ملے ہم کو کہ کیا کوئی بھی قرآن میں ایسی دلیل ہے، کیا ایسی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ اگر وہ شرک بھی کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا؟ یہاں پر کیا کہا گیا، ان اللہ لا یغفر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے شرک کو. لیکن کیا ایسی آیت آئی ہے کہ شرک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا کہ معاف کر دیں گے؟ تو اس کی آیت آئی ہے، اور یہ آیت سورہ فرقان میں آیت نمبر 68 سے 71 تک، 68 سے 71 تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرتے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کسی اور معبود سے دعا نہیں کرتے، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نفس کو حرام قرار دیا اس کا ناحق قتل نہیں کرتے. ولا يزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز، یہ تین جو گناہ ہے، شرک کرنا اور قتل کرنا اور زنا کرنا، یہ جو گناہ نہیں کرتے، اس کے علاوہ اگر وہ گناہ کریں گے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، ان گناہوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان تینوں گناہوں میں سے کوئی بھی ایک شخص یہ گناہ اگر کرے گا، تینوں میں سے کوئی بھی اگر یہ گناہ کرے گا، تینوں گناہوں میں سے کوئی بھی اگر یہ گناہ کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، تو وہ بہت بڑا بھاری بوجھ اور بھاری گناہ اٹھائے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، بہت ہی بھاری بوجھ اور بہت ہی بڑا گناہ اپنے سر پر اٹھائے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں، يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دیں گے. اگر کوئی شخص گناہ کیا ہو، ان تینوں گناہوں کے علاوہ دوسرے گناہ کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنا عذاب دیں گے اس سے ڈبل عذاب ان تینوں گناہوں میں سے ایک بھی گناہ کرنے والے کو دیا جائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، کس دن؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن اس کو یہ عذاب دگنا کر دیا جائے گا.
یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور اس عذاب میں وہ ہمیشہ رہے گا، ویخلد فیہ، اور ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں وہ، اور کس طریقے سے رہے گا وہ؟ مہانا، اہانت پسندی میں، اہانت پسندی میں وہ اس عذاب میں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ تینوں گناہوں میں سے ایک یا پھر تینوں گناہیں اگر کر دیا ہو، الا، لیکن وہ شخص، الا من تاب، لیکن وہ شخص نے توبہ کر لی ہو۔ کب توبہ کب ہے؟ مرنے سے پہلے۔ مرنے سے پہلے، مرنے سے پہلے کا مطلب ہے جب آپ غرغرہ جو ہوتا ہے نا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی توبہ کو قبول کریں گے ما لم یغرغر، جب تک کہ اس کو موت کا غرغرہ نہ آئے۔ جب موت آتی ہے تو یہاں پر غر آواز آتی ہے، یہاں پر حلق میں، جب وہاں سے روح نکل، آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ آخری انسان کا وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ تو وہ مرحلے پہ آنے سے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ اس کی قبول کریں گے، لیکن وہ مرحلے پر اگر آ جائے اور اس کے بعد وہ یہ چاہے جتنا بھی چلا لے وہ کہ میں توبہ کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فرعون جب ڈوب رہا تھا سمندر میں تو اس نے کیا کہا کہ اب میں اب آپ پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو آپ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ کہا نہیں کہا اس نے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر بھی کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ الآن، اب جب تم نے دیکھ لیا کہ میری موت قریب آ چکی ہے، میری ملکیت ختم ہو چکی ہے، مجھے کوئی مدد کرنے والا نہیں، الآن اب تم توبہ کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ فرعون کا جو ہے نا ایک الگ، میں جب یہ بات ذکر کیا ہوں تو میرے ذہن میں ابھی ایک بات آئی تھی، لیکن کیونکہ بات بڑھ جائے گی اسی لیے میں جو ٹاپک ہے اسی پر میں بات کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الا من تاب، کہ جو شخص یہ گناہوں کو کرنے کے باوجود بھی اگر توبہ کر لے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اور وہ توبہ کرے اور ایمان لائے، اور پھر ایمان لائے کیونکہ اس نے شرک کیا، تو شرک کو چھوڑ دے اور اللہ پر ایک پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے۔ یہ نیک اعمال سے مراد وہ قتل کو چھوڑ دے اور زنا کو چھوڑ دے اور جتنے گناہ ہیں سب کو چھوڑ دے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جزا دیں گے؟ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جتنے گناہ تھے ان سب کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو، جتنے گناہ تھے، کوئی مقدار ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ 100 گناہ ہوں گے تو ہی میں بدلوں گا، 101 ہے تو تمہارے کوئی گناہ، اس کی کوئی مقدار نہیں، جتنے بھی گناہ ہوں گے اس کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اب یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ جب گناہ کرتا ہے آدمی اور توبہ کرتا ہے تو اس کو نیکی میں بدل دیا گیا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی چوری کیا ہے اور وہ توبہ کر لیا تو چوری جو گناہ ہے اس کو جب نیکی میں بدلا جائے گا تو اسی مقدار میں بدلا جائے گا جتنی اس کی حقیقت ہے، جتنی گناہ کی حقیقت ہے اسی مقدار میں اس کو نیکی میں بدلا جائے گا۔ اگر چوری کوئی انسان 100 ریال اگر کیا ہے لیکن وہ معافی مانگ لیا تو اس کو وہی 100 ریال اس کے نیکی میں لکھ دیے جائیں گے صدقے کے طور پر، اتنا ہی بدلہ ملے گا، کم نہیں ہوگا۔ گناہ کو جب نیکی میں بدلا جائے گا تو کمی نہیں ہوگی، اسی مقدار میں، اسی کیفیت میں اس کو اسی مقدار میں نیکی میں بدلا جائے گا۔ تو سوچنا یہاں پر یہ ہے، اور سوال یہ آتا ہے کہ شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب آدمی کوئی شرک کر کے جب توبہ کر لے تو شرک جب سب سے بڑا گناہ ہے تو اس کی نیکی کتنی بڑی ہوگی؟ جب اس کو نیکی میں بدلا جا رہا ہے تو اس کی اسی مقدار میں بدلا جائے گا، اس کو اسی مقدار میں بدلا جائے گا اس کو، تو کتنی بڑی نیکی اس کو ملے گی جب اس نے شرک چھوڑ دیا اور توبہ کر لی۔ اور اس کی دلیل کہ اسی مقدار میں گناہ جتنی مقدار میں ہوتا ہے اسی مقدار میں نیکی میں جب بدلا جائے گا تو اسی مقدار میں بدلا جائے گا۔ اس کی دلیل آتی ہے کہ جب قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اس نے یہ گناہ کیے ہیں، یہ گناہ کیے ہیں، یہ بتلایا جائے گا اس کو کہ تم نے یہ گناہ، تو وہ شخص ڈرا ہوا ہوگا۔ یہ حدیث ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ڈرا ہوا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس سے کہ میں نے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو لیں گے اس کے اور کہیں گے کہ میں نے ان تمام کو نیکیوں میں بدل دیے ہیں۔ تو وہ جو آدمی جس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے وہ آدمی اب چلائے گا کہ اے اللہ میں نے فلاں وقت وہ بڑا گناہ کیا تھا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ یہ مقدار اتنی ہی ہے، میں نے جتنا چھوٹا گناہ کیا اتنی ہی مجھے نیکی مل رہی ہے، تو وہ چلائے گا
کہ اے اللہ میں نے اس وقت اتنا بڑا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتے تھے، لیکن دیکھیں آپ کہ اس حدیث کو بتلانے کا جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بتلایا ہے کہ وہ شخص چلائے گا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا اس وقت، اس فلاں وقت میں نے وہ گناہ کیا تھا، اے اللہ وہ بھی دیکھ لیجیے، اس کو بھی نیکی میں بدل لیجیے۔ تو بتلانے کا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب گناہوں کو نیکیوں میں بدلتے ہیں تو اسی جتنی گناہ جو گناہ کی مقدار ہوتی ہے اسی مقدار میں اس کو نیکی میں بدلا جاتا ہے۔ تو شرک جیسے بڑا گناہ کو جب اگر نیکی میں بدلا جا رہا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ اس کی مقدار کیا ہوگی۔ تو یہ آیت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دلیل دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے، لیکن اس کے موت کا وقت آنے سے پہلے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں اور رحیم ہے۔ یہ آیت میں ہم کو دلیل ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو بھی معاف کریں گے، اور یہ آیت ہے سورہ فرقان میں 68 سے لے کر کے 71 تک، سورہ فرقان میں 68 سے لے کر کے 71 تک۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں، کیونکہ وقت ہو چکا ہے، اگلے درس میں ہم پڑھیں گے کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب معاف کریں گے تو وہ کس طریقے سے ہوگا، وہ کیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کی کیا کیفیت بتلائی ہے کہ شرک اصغر کیا چیز ہے، شرک اصغر ہم میں کس طریقے سے آ سکتا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک سے جو انبیاء کرام آئے 1,24,000، اس میں سے جو سب سے بڑے نبی ہیں، انبیاء ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوست بنایا تھا، اس کے باوجود بھی وہ شرک جیسے گناہ سے ڈرا کرتے تھے۔ دوسرا نقطہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شرک جیسے گناہ کو بتلایا تو اس سے بچنے کے لیے دعا بھی بتلائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے اور بڑے شرک کو ہم سے دور کر دیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اور اسی طریقے سے تیسرا نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، کون سی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے شرک سے بچنے کے لیے۔ چوتھا اور آخری نقطہ اس درس کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 تحفے عطا کیے، 2 پھل عطا کیے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو، ان کی ذریت کو نبیوں میں شامل کر دیا پورے کے پورے، اور دوسری جو ان کو پھل ملا وہ یہ کہ ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کر کے قرآن کریم میں شامل کر دیا ہے۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔